بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ آج ہم عبادت کی مقدار نہیں بلکہ عبادت کی نیت پر بات کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے۔ محترم سامعین، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے ہاں اس کی قیمت نیت سے طے ہوتی ہے۔ یہ عمل نماز بھی ہو سکتی ہے اور وہی نماز ریا میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ عمل صدقہ بھی ہو سکتی ہے اور یہی صدقہ دکھاوا اور ریا میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اخلاص دل کا معاملہ ہے اور ریا دل کی بیماری ہے۔ اول اس بات کو سمجھیے کہ اخلاص کیا ہے، اخلاص کہتے کس کو ہیں؟ اخلاص یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تعریف کی خواہش نہ ہو، شہرت کی نیت نہ ہو، دل میں اللہ کے سوا کسی کی خوشنودی مقصود نہ ہو۔ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کے قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت درست، عمل قبول، اور اگر نیت خراب تو پھر عمل مردود ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث پوری زندگی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی زندگی کے تمام معاملات میں نیت کا ایک اہم کردار ہے۔ اگر زندگی میں انسان کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا پیش نظر ہو تو پھر اس کے نتیجے میں اجر ملے گا، اور اگر دنیاوی مقصد ہو، دکھاوا مقصد ہو تو اللہ کے ہاں وہ مردود ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ ریا دل میں کیسے داخل ہوتی ہے، تو یہ سمجھیے کہ ریا اچانک داخل نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ پہلے انسان نیکی کرتا ہے، پھر چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں، پھر چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، اور پھر دل اس تعریف پر خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں مضمون ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون سا شرک ہے؟ فرمایا ریا، یعنی انسان دکھاوے کے لیے عمل کرے۔ یہ چھپا ہوا شرک ہے، دل میں ہوتا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اس ریا کی علامات وہ یہ ہے کہ عبادت جب لوگوں کے سامنے ہو تو بہتر انداز میں ہو، اور جب تنہائی میں ہو تو پھر عبادت کمزور ہو۔ دوسرا یہ کہ تعریف سن کر خوشی ہو اور تنقید پر غصہ آئے۔ تیسرا یہ کہ کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کے چھپانے میں اسے مشکل پیش آتی ہو اور دکھانے میں اسے آسانی نظر آتی ہو۔ یہ سب خطرے کی نشانیاں ہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھیے کہ اخلاص کو کیسے پیدا کیا جائے۔ نمبر 1، اللہ کی عظمت دل میں پیدا کرے۔ جب دل میں اللہ بڑا ہو جائے گا تو باقی سب خود بخود چھوٹے ہو جائیں گے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ کچھ نیک اعمال خفیہ طور پر کرے، ایسے اعمال جن کا کسی کو علم نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ موت کو یاد رکھیں، قیامت کے دن صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ چوتھا یہ کہ اللہ سے دعا کریں کہ اخلاص عطا فرمائے، اس لیے کہ اخلاص عطا کرنا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ سب سے خطرناک حقیقت یہ ہے کہ جس کو ایک حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا تو ان میں ایک وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا مگر غرض لوگوں سے شہرت لینے کے لیے، لوگوں سے تعریف وصول کرنے کے لیے، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں، لہذا آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں ہلا دیتی ہے، دل کو متوجہ کر دیتی ہے۔ اس موقع پر چند سوالات اور اس میں ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ وہ یہ، کیا میں اللہ کے لیے عمل کرتا ہوں؟ دوسرا یہ کہ اگر کوئی تعریف نہ کرے تو کیا میں وہی نیکی جاری رکھوں گا؟ تیسرا یہ کہ اگر کوئی نہ دیکھے تو بھی یہ میرا عمل ویسا ہی رہے گا جیسے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہوتا ہے۔ اس میں اپنا جواب وہ خود تلاش کر لے۔ محترم سامعین، اخلاص وہ خزانہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر قبولیت اسی پر موقوف ہے۔
ممکن ہے کہ عمل تھوڑا ہو مگر خالص ہو تو یہ اللہ کے ہاں بڑی قدر رکھتا ہے، اور ممکن ہے عمل بڑا ہو مگر دکھاوے کے لیے ہو تو ایسی صورت میں اللہ کے ہاں یہ صفر ہو جاتا ہے۔ رمضان ہمیں نیت درست کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے تمام اعمال کی نیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس نیت میں صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی پیش نظر نہ ہو۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال کو خالص اپنے لیے کر دے اور ہمارے دلوں کو ریا سے پاک کر دے، ہمیں خفیہ نیکیاں نصیب فرما، ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔